جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا، ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ میں اس کو کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کا رہا تھا، خدیجہ میرے سے محبت کی دعویدار تھی۔ فرماتے کہ میں ہمیشہ محبتوں کا اظہار کیا اور یہی رسم خدیجہ کو پورا دینا چلتا ہے۔ جب ان کا وقت آ کے قریب آیا، حضرت سیدہ فاطمہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جا کر حضور علیہ السلام سے چاہتے رحمت مانگو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چاہتے آپ کا کریم نے سامنے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ میں بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرتی ہے۔ یہ کہتے میرے حضور کے ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں خدیجہ کو یہ چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر راحت پر۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے یہ آپ کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تم نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو عرب کی جلدی لآتیت کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ دیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کروں۔ زمانے کو رشتوں کا تقدس میرے حضور علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے اور سمٹ کے صاحبوں یہ وہ محبتوں کا درس ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ جوڑنے والی تعلیم ہے جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ افراز ہوئے۔ ہم نے حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں کنکمے بھی روشن کیے، ہم نے چراغاں بھی کیا، ہم نے راہوں میں پھول کلیاں پتیاں بھی بچھائیں، ہم مٹھائیاں بھی بانٹ رہے ہیں اور ہم دیگیں بھی پکا رہے ہیں۔ یہ سب کام باعث برکت، میں ان کی نفی نہیں کرتا لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا یہ باعث برکت ہونے کے باوجود بھی یہ آغاز سفر ہے، یہ منزل نہیں ہے۔ منزل میرے حضور کی ذات ہے، منزل ان کا پیغام ہے، منزل ان کا کردار، منزل ان کا اسوہ امور ہے۔ تو بڑا نادان ہوگا وہ بیچارہ جو آغاز میں تو جھوم جھوم کر نعرے لگاتا تھا اور اس نے پیچھے پلٹ کر منزل کی طرف دیکھا نہیں۔ کامیاب وہی ہوگا جو منزل کی راہ کا مسافر ہوگا۔ آئیے اپنی منزل کا تعین کیجیے۔ اگر میں ساری بات کو دو جملوں میں کہوں، میرے ساتھ مقرر فرمایا کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ ہو کہ لوگ تم سے پوچھیں کہ تم کون ہوتے ہو اور تم پاسپورٹ سے مذہب کا کہاں لکھاؤ، یہ دیکھیے اسلام لکھا ہے ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ کسی کو بتانا پڑے، تم دور سے آ رہے ہو، تمہاری وضاحت، شکل و صورت، چال ڈھال، انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ مسکرا کے کہیں وہ دیکھیے یہ لال والے کا امتی آقا اور ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ آپ نے اتنا اہتمام کیا، اس قدر محبتوں کے ساتھ پیغام کو سنا اور میرے دوستوں نے بتایا کہ غالباً 10 سال ہو گئے ہمیں تسلسل کے ساتھ اس پیغام کو یقیناً یہ سارے کام باعث برکت۔ صبح میں یقیناً امید ہے اللہ نے کہا تو لوگ آپ کو مبارکباد دیں گے کہ جناب بڑا اچھا نعتکاروں نے جو ہے وہ نعت خوانی کی، مجمع نے خطابات سنے، علماء نے بڑی گفتگو کی اور حاضری بھی بڑی اچھی تھی اور لنگر بھی بڑا اچھا تھا اور سب کچھ بہت اچھا ہو گیا۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کا جلسہ، آپ کی محفل کا تو ہم سب نے شاید ہمیں منزل ملی۔ ایک لحاظ سے دیکھیں تو واقعی کامیاب ہوا پروگرام، لیکن منزل ابھی باقی ہے اور منزل اصل اس وقت ہے جب ہم صبح دکان میں بیٹھے تو جن کا نام سن کے رات جھوم رہے تھے، کیا ان کا پیغام میری دکان پہ موجود ہے؟ کیا میری تجارت، میرا کاروبار، میرا روزگار، میری نوکری اگر تو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو مجھے واقعی مبارک ہو۔ جن کا نام لے کر میں جھوم رہا تھا ان کا پیغام میری دکان پہ ہو۔ اگر ایسا نہیں کرا میں رک کر سوچتا ہوں
ہمیں تو واضح فرمایا گیا نا کہ جھوٹی کسر اٹھانے سے مال تو بک جاتا ہے لیکن برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کیا ہم کس طرح میں کھڑے، ہم سچ پر بڑھنے میں ہم جھوٹی، یا ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بس جھوٹ جب تک بولے گا یہ چیز بکتی نہیں۔ اب لوگ اس کی بھی دلیل ہے کہ اگر یہ مثال واقعہ پہ ہمیں اوپر سوچنا ہوگا کہ ان کی تعلیمات بالکل واضح ہیں، سچ کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ سچ دیانتداری کا کاروبار شروع کریں۔ میں بھی کل کسی دوست سے کہہ رہا تھا آپ کو اگر پتہ لگ جائے کہ آپ کے محلے میں جو دودھ والا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، مجھے بتائیں آپ اسے دودھ خریدیں گے؟ اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے محلے میں جو میڈیسن کا کام کرتا ہے وہ سچا شخص ہے تو کیا آپ بھی چاہیں گے کہ ہم اسی سے خریدیں؟ اگر آپ کو یہ پتہ لگ، آج ہر کسی کی ڈیمانڈ ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں میں بس جھوٹ برداشت نہیں کرتا، میں سیدھی سیدھی بات کروں، سچ کی بات کروں۔ یار ہم میں سے ہر بندہ کہتا ہے ہمارے ساتھ کوئی جھوٹ نہ ہو، جب ہم زبان کا بل کھا کے جھوٹ بول جاتے ہیں تو کیسی عجیب بات ہے، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ کسی اور کے لیے پسند نہیں۔ تو حضور نے تو واضح فرمایا تھا مومن کی شان یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اوروں کے لیے پسند کرتا ہے۔ مومن کی تو شان یہ ہے 100% سچ بولیے۔ آپ یہ 100-150 لوگ ہوگی، آج ہر بندہ کہتا ہے جناب سچا بندہ ملتے ہیں، میں کہتا ہوں اتنے لوگ اگر 100 لوگ اگر لگائیں گے، 100 لوگ بیٹھیں گے، اگر یہ 100 لوگ سچ بولیں کل کا دن 100% سچ کے ساتھ جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں کتنا بڑا انقلاب ہے۔ کل اگر یہ 100 لوگ سچ بولتے ہیں تو ہر بندے سے اگر صرف 10 بندے کا سلام لیتے ہیں تو اتنا بڑا انقلاب ہے کہ رات آپ کے شاہراہ میں، آپ کے اس محلے میں، آپ کے اس علاقے میں، آپ کے اس شہر میں 1000 لوگ، 1000 خاندان، 1000 گھروں میں بیٹھ کر یہ بات دعوے سے کہہ سکتے ہیں آج ہم نے سچوں کو دیکھا بھی ہے، سچوں سے سلام بھی کیا۔ اگر صرف یہ 100 لوگ سچ بولتے ہیں 1000 بندے کو سچا بندہ مل سکتا ہے، اور اگر 1000 بندہ سچ بولے تو لاکھوں لوگوں کو سچے بندے ملتے ہیں۔ لیکن شاید ہم میں سے سچ سننا تو سب بھی چاہتے ہیں لیکن شاید سچ بولنے کی بھی ہمت پیدا نہیں کر رہے۔ سچ کہتے کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر میں سچ بولنے والا ہوں اور میں بیٹا ہوں تو میری ماں کو مبارک ہو، اس کو ایک سچا پتر مل گیا۔ اگر میں سچا ہوں اور میں باپ ہوں تو میری اولاد کو مبارک ہو، ان کو سچا باپ مل گیا۔ اگر میں سچا ہوں اور میں بھائی ہوں تو میرے بہن بھائیوں کو مبارک ہو، ان کو سچا بھائی مل گیا۔ اگر میں سچا ہوں اور میں دوست ہوں تو میرے دوستوں کو مبارک ہو، ان کو سچا دوست مل گیا ہے۔ اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں بھتیجا ہوں تو میرے چچا کو مبارک ہو، ان کو سچا بھتیجا مل گیا ہے۔ اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں بھانجا ہوں تو میرے ماموں کو مبارک ہو، ان کو سچا بھانجا مل گیا ہے۔ اگر میں سچ بولتا ہوں اور میں امام ہوں تو میرے مقتدیوں کو مبارک ہو، ان کو سچا امام مل گیا ہے۔ اگر میں مقتدی ہوں اور میں سچ بولتا ہوں تو میرے امام کو مبارک ہو، اس کے پیچھے سچا مقتدی کھڑا ہے۔ اگر میں تاجر ہوں تو میرے گاہکوں کو مبارک ہو، ان کو سچا تاجر مل گیا ہے۔ اگر میں استاد ہوں تو میرے شاگردوں کو مبارک ہو، ان کو سچا استاد مل گیا ہے۔ اگر میں شاگرد ہوں تو میرے استادوں کو مبارک ہو، ان کو سچا شاگرد مل گیا ہے۔ یار ایک بندہ سچ بولے سینکڑوں بندوں کو سچا رشتہ مل جاتا ہے، اور اگر نہیں مل رہا تو پھر ہمیں اس کا سوچنا پڑے گا کہ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں۔ آئیے سچ کے ساتھ زندگی گزاریں۔ میرے حضور کے بہت سارے تعارف ہیں اور ہر تعارف بھی خوبصورت ہے۔ ایک تعارف میرے حضور کا یہ بھی تھا کہ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ بھی کہتے تھے کلمہ گرچہ نہیں پڑھے لیکن صادق بھی تو ہے، ابھی بھی تو ہے۔ جو تلواریں لے کر محبوب علیہ السلام کی جان لینا چاہتے تھے کتنے نادان تھے، اپنی امانتیں محبوب کے گھر میں رکھوائی تھی۔
ایسا کردار، یہ کردار تھا جس نے لوگوں کو اسلام کی طرف مائل کیا تھا۔ آؤ صاحبوں اپنے حصے کا چراغ روشن کرو۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ صبح سچ کے ساتھ دن گزاریں۔ یقین جانے جو کاروبار میں برکت ہونی ہو تو ہونی ہونی، ایک دن سچ کے ساتھ گزاریں، دیکھنا رات بستر پر تمہیں کیسی چین کی نیند آئے۔ آج ہماری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ ہم دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ سچ کی زندگی گزارو، بہنوں کو عزت دو، بھائیوں سے پیار نبھاؤ۔ یہ میرے حضور علیہ السلام کی سیرت کا روشن پہلو ہے۔ باسمی میں کل بارگاہ ربوبیت میں دعا کروں، اللہ تعالیٰ میرے ٹوٹے نفسوں میں، بکھرے دلوں میں گنبد خضرا کی خیرات ڈال کر کسی کے من میں چراغا کر دے۔ انداز بیان اگرچہ بہت شور نہیں تھا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ میں آپ کو دعوت دینا تھی کہ 6 دسمبر کو میرے استاد مکرم علامہ پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی صاحب شہر لاہور میں تشریف لا رہے تھے، لیکن یہ حالات کے پیش نظر یہ کانفرنس کینسل ہوگی۔ شاید آپ دوستوں تک اس کی دعوت پہنچی ہو، تو ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ دسمبر میں تو نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے چاہا جنوری میں انشاءاللہ جو ہے وہ یہ کانفرنس ہوگی۔ تو بہت سارے لوگ جب قبلہ مصطفی صاحب ہو کر چلے جاتے ہیں تو دوست گلا کرتے ہیں کہ حضرت آئے تو آپ نے بتایا نہیں۔ اگر آپ ایک نمبر نوٹ کر لیں تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا آپ سے رابطہ ہو جائے گا، اور جب کبھی بھی حضرت تشریف لائیں گے، یہ لاہور کا آفیشیل نمبر ہے، آپ اس پہ رابطہ کر کے جو ہے وہ حضرت کے آنے کی اطلاع بھی موصول ہوگی۔ اور دوسرا اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کی بنیاد پر قبلہ مصطفی صاحب کا ایک آفیشیل پیج کا ویڈیو کلپ ہم دیتے رہیں گے، خود بھی سنیے، اپنی اولادوں کو بھی سنائیے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ 2021 میں آپ کے اس چاندرہ میں ایک مرکزی جگہ پر ہم ماہانہ درس قرآن دین شروع کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس دین کے کام کو لے کر ہم آگے بڑھیں۔ ہمارے لاہور کے ایک دوست ہیں، تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ جمعے کی چھٹی کرتے ہیں اتوار کی، تو کہنے لگے کہ اخراجات اتنے ہیں، نہ جمعے کی اور نہ اتوار کی۔ ہماری دکان کو 7 دن 24 گھنٹے اور 12 مہینے کھلی ہے۔ تو میری زبان سے یہ سابقہ نکلا، میں نے کہا برا نہ لگے تو یہ کہوں گا کہ اپنا کاروبار سال میں 12 مہینے، ہفتے میں 7 دن اور گھنٹے 24، کیونکہ یہ اپنا کاروبار ہے، اور جس نبی کے نام پر ہم کٹنے مرنے کے لیے تیار ہیں، ان کے دین کا کام شاید صرف سال میں 1 دن، تو یقیناً مجھے آپ کو سوچنا ہوگا۔ خدا را یہ جعلی قسم کے پیر اور 2 نمبر پیر بھانڈ قسم کے فقیر ڈانس کرتے نام اپنے اسٹیجوں سے اتار دیجیے۔ لاکھوں روپے پر خرچ کرنے کی بجائے علم، علماء اور دینی مدارس کی حمایت میں کھڑے ہوئے۔ یہ غنیمت ہے کہ اللہ نے ایک ایسا شخص دے دیا جس نے آگے بڑھ کر امت کو دین کا کام کرنے کا جو سلیقہ سکھایا، اس کو غنیمت جانیے۔ اگر آج بھی ہم ان کی حمایت میں نہ کھڑے ہوئے تو شاید پھر تاریخ ہمیں بھی معاف نہ کرے۔ وقت کی قدر جانیے، جو لوگ میسر ہیں ان کو غنیمت سمجھتے ہوئے دین کا پیغام مدارس دینیہ کو کھڑا کریں، اور تاکہ ہماری مسجد میں، ہمارے ممبر پر، ہمارے محراب پر، ہمارے اسٹیج پر علم کی بات چلے۔ جب علم لوگوں کو ملے گا تو لوگ دین کی طرف بڑھتے ہیں، اور اس حوالے سے یہ ایک درد دل ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجیے۔ اللہ مجھے آپ قبول کی توفیق دے۔ نمبر نوٹ کر لیجیے گا 0308 88 85 512 0308 88 85 512 0308 888 5512۔ اپنا نام، اپنے علاقے کا نام لکھ کر آپ واٹس ایپ کر دیں گے، ہمارا نمائندہ آپ کا نمبر سیو کر لے گا، اور روزانہ حضرت کا ایک ویڈیو کلپ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ آئیے، اور انشاءاللہ 2021 میں ہم شاہدرہ میں باقاعدہ طور پر ادارہ مصطفیٰ کا یونٹ قائم کر کے، آلریڈی لوگ موجود ہیں، لیکن ذرا ترتیب میں ایک مرکزی جگہ پر جہاں پورے شاہدرہ کو ہم کور کر سکیں، ماہانہ درس قرآن کے ساتھ ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। मेरे मालिक के हाथ फैली जो नियामत मुझको से बोलो। अब आप एक बार